أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدر کا پیغام. جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو بدر کا دفاعی پیغام بھی اپنے ساتھ لاتا ہے. سب سے پہلے رمضان کی شروعات ہی برائی کے خلاف نیکی کی راہ میں کامیابی کے پیغام کے ساتھ ہوئی تھی. بدر وہ لڑائی ہے جو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اس لیے لڑی کہ وہ مکہ کے مشرکین کے ظلم و ستم اور مالی بائیکاٹ سے تنگ آ چکے تھے. مسلمان بدر کے میدان میں مضبوط ایمان، نیکی اور اخلاص کی وجہ سے کامیاب ہوئے. جب دشمن کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بحکم خدا اپنی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. جب مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑ دیا تو کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے گھروں میں لوٹ مار کی اور بچے ہوئے لوگوں پر ظلم کیا. اب مسلمان کسی ایسے موقع کے تلاش میں تھے جس سے ظالموں کے چین و سکون کو برباد کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. تب اللہ کا یہ حکم نازل ہوا. اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 39-40 میں ارشاد فرماتا ہے، جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجا گھر اور یہودیوں کے معبد اور مساجد ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غلبے والا ہے. مسلمانوں نے ابو سفیان کی قیادت میں لوٹنے والے مشرکین کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی جو شام سے آ رہا تھا، لیکن یہ خبر ابو سفیان کو معلوم ہو گئی. اس کے بعد ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا اور ایک قاصد کو مکہ روانہ کیا جس نے وہاں جا کر یہ خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے جلدی جانا ہے. ابو جہل جو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا موقع تلاش کر رہا تھا، اسے یہ اچھا موقع ہاتھ لگا کیونکہ ابو سفیان کے قافلے میں تمام قریشیوں کا ساز و سامان موجود تھا. تمام مشرکین مکہ حملہ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ نکلے، لیکن بدر پہنچتے ہی یہ خبر ملی کہ قافلہ محفوظ مکہ پہنچ چکا ہے. اس کے بعد اکثر مشرکین یہ کہنے لگے ہمیں اب مکہ لوٹ جانا چاہیے، لیکن اسلام سے بہت زیادہ نفرت کرنے والا ابو جہل اس پر ڈٹا رہا کہ ہمیں اب مسلمانوں کو سبق سکھا کر ہی لوٹنا ہوگا. دشمن کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی. جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابیوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اس موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رو رو کر یہ کہنے لگے، اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر خطۂ زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. اللہ نے یہ دعا قبول کی. اس جنگ میں مسلمان دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھے لیکن پھر بھی کامیاب ہوئے. جنگ بدر میں دشمنوں کا علمبردار ابو حسیس تھا. اس جنگ میں ایک قید ہوا
وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک انصاری کے گھر میں قیدی بنا کر رکھا گیا۔ گھر کا سب سے اچھا کھانا وہ مجھے دیا کرتے تھے اور خود کھجور کھا کر دن گزارتے تھے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ قیدیوں سے یہ کام لیا جاتا تھا کہ جس کو پڑھنا آتا ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھائے، وہی اس کا فدیہ ہوگا۔ بدر سے مسلمانوں میں ہمت و خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ بدر کے مجاہدین ہر زمانے میں ظلم کے خلاف لڑی جانے والی لڑائی کے لیے نمونہ ہیں۔ بدر سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ آزادی اور بقا کا راستہ صرف دفاعی میں ہی پوشیدہ ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے وقت کے مطابق ہمیں طاقت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ سورہ انفال آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سہارا رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي